ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز سادات ذوی الاحترام علماء کرام اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے آپ پیارے پیارے سنی مسلمان، آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور محبت سے جی لگا کر پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. حضرات، میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ مولا کریم اس بزم محبت میں، بزم نور میں آپ سب کا یہاں آنا اللہ آپ کے لیے مبارک فرمائے اور اس محفل کی برکتیں، نعمتیں آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے. حضرات، اس بزم محبت میں آپ اہل محبت حاضر آئے تو گفتگو بھی محبت کی ہوگی اور وہ گفتگو ہوگی جو آپ کی محبتوں میں اضافہ کر دے. ظاہر ہے کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں موسیقیت کو ودیت فرمایا ہے. یہی وجہ ہے کہ نثر سے زیادہ نظم آپ کی طبیعت کے رجحان کو بڑھاتی ہے. یہ ہماری فطرت میں ہے، اس لیے آپ کی محبتوں میں مزید اضافہ اور مزید شگفتگی اور وارفتگی اور دلبستگی پیدا کرنے کے لیے اور بارگاہ رسالت میں نذران محبت، نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے میں نعت پاک کے چند اشعار محبت سے پڑھ رہا ہوں.
آپ اہل محبت ہیں، محبت سے سماعت فرمائیں۔ یہ والد گرامی حضور شیخ اعظم کی لکھی ہوئی نعت پاک ہے، جنہوں نے کافی عرصہ پیشتر عشق و محبت میں ڈوب کر لکھا تھا، جو آج بھی محافل نعت کی زینت بنا ہوا ہے۔ میں وہ نعت آپ اہل محبت کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، آپ محبت سے سماعت فرمائیں۔ تو ساؤنڈ کو دیکھنا بھائی، آواز کچھ بیٹھی بیٹھی لگ رہی۔ یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، 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 اوج پر میرے مقدر کا ستارہ ہوگا، اوج پر میرے مقدر کا ستارہ ہوگا، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا۔ یہ شعر یقین سے بھرا ہوا شعر ہے، یقین پر محمول شعر ہے۔ آپ سماعت فرمائیں۔ ان کا کہلاتے ہوئے پھر بھی سہورن جو علم، ان کا کہلاتے ہوئے پھر بھی سہورن جو علم، کب یہ سرکار مدینہ کو گوارا ہوگا، کب یہ سرکار مدینہ کو گوارا ہوگا، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا۔ اور یہ شعر حقیقت کا شعر ہے، سماعت فرمائیں۔ میں غلام ابن غلام سمنا، میں غلام ابن غلام سمنا، یہی نسبت میری بخشش کا سہارا ہوگا، یہی نسبت میری بخشش کا سہارا ہوگا، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرما لیں۔ موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی مجھ کو بہت،
موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی مجھ کو بہت، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا۔ یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، اوج پر میرے مقدر کا ستارہ ہوگا۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ایک آسان سا سلیس سا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قسم ہے زمانے کی، سارے کا سارا انسان گھاٹے میں ہے، لیکن وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ بولو نا۔ ہم سب کا رب کہہ رہا ہے۔ کس سے؟ ہم سب سے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ سارے کا سارا انسان گھاٹے میں۔ فائدے میں کون ہے؟ فائدے میں بس وہی ہے جو ایمان لایا اور جس نے اچھے عمل کیے۔ سمجھے آپ؟ زمانہ کیا کہتا ہے؟ زمانہ کیا کہتا ہے؟ زمانہ تو یہی کہتا ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے وہ فائدے میں ہے، جس کے پاس پاور ہے وہ فائدے میں، جس کے پاس ریسورسز ہیں وہ فائدے میں، جس کے پاس پولیٹیکل ہے ریسورسز ہیں وہ فائدے میں، جس کے پاس ذرائع بلیغ ہیں وہ فائدے میں، جو ریچسٹ ہے، ملینر ہے، بلینر ہے، ٹریلینر ہے، ملٹی ٹریلینر ہے، وہ فائدے میں، جس کے پاس اقتدار ہے وہ فائدے میں۔ دنیا تو یہی کہتی ہے، دنیا تو یہی کہتی ہے۔ ایک پروفیسر اپنے کو کامیاب کہتا ہے کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، اور پھر اس کی حسرت کیا ہے کہ اگر ہم کسی یونیورسٹی میں پڑھانے والے، لیکچر دینے والے پروفیسر کی حیثیت سے کام کرتے کرتے ایک وقت گزر گیا، اگر ہم اسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہو جائیں تو ہم کامیاب ہیں۔ ہر انسان نے کامیابی کا ایک اسٹیٹس، ایک معیار، ایک حد، ایک دائرہ، ایک لائن کھینچ رکھی ہے۔ ایک پولیٹیشین سیاست کے میدان میں، پولیٹکس کے میدان میں ایک وارڈ کا کونسلر ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں اس وارڈ کا چیئرمین بن جاؤں تو کامیاب ہے۔ چیئرمین سوچتا ہے کہ اس اسمبلی کا میں ایم ایل اے بن جاؤں تو کامیاب ہے۔ ایم ایل اے سوچتا ہے اس اسٹیٹ کا میں چیف منسٹر بن جاؤں تو کامیاب ہوں۔ چیف منسٹر سوچتا ہے کہ میں سینٹرل میں کیبنٹ منسٹر ہو جاؤں تو کامیاب ہے۔ سینٹرل کا کیبنٹ منسٹر سمجھتا ہے کہ ہم پی ایم بن جائیں، پرائم منسٹر بن جائیں تو کامیاب ہیں۔ ہر سیکٹر میں گریجولی، اسٹیپ بائی اسٹیپ، سب نے اپنی کامیابی کا ایک دائرہ، ایک حد مقرر کر رکھی ہے، لیکن کیا واقعی وہ کامیاب ہیں؟
لوگ کہتے ہیں کہ انسان تو بڑا کامیاب ہے آج کا. دیکھیں انسان کتنا کامیاب ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں. انسان نے کیا کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں, انسان نے کتنی ترقی کی ہے, انسان کتنی بلندیوں پہ چلا گیا ہے, انسان نے کتنا عروج حاصل کر لیا ہے. یہ کہتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, ہم آپ یہی بولتے ہیں کہ آج کے انسان نے پچھلے سالوں کے انسانوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. دیکھو یہ آج کا انسان ہے جس نے ہوائی جہاز بنائے, ہواؤں میں فضاؤں میں انسان کا پرواز کرنا بنایا. دیکھو یہ انسان ہے جو ود ان سیکنڈ اپنی آواز کو ہزاروں کلومیٹر دور بسنے والے ملک تک ایک ڈیوائس کے ذریعے, ٹیلی فون کے ذریعے, سیل فون کے ذریعے پہنچا سکتا ہے. یہ آج کا انسان کامیاب ہے. یہ سب کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا, لیکن آؤ دیکھتے ہیں یہ دعوے کامیابی کرنے والے کتنے کامیاب ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ انسان کامیاب ہے. ارے ظالم, انسان کامیاب ہے اپنے دعوے میں ذرا سچ ہو کر تو بتاؤ کہ انسان کامیاب ہے. تم کہتے ہو کہ انسان نے ایروپلین بنائے, جیٹ بنائے, فائٹر جیٹ بنائے, بوئنگ بنائے, سپر سونک جیٹ بنائے, انسان کامیاب ہے. ارے ظالم, انسان کہاں کامیاب ہے؟ وہ تو وہ لوہا جو مائنس میں پڑا ہوا تھا, انسان نے اس کو ایک شیپ دیا, ٹیکنالوجی ڈیولپ کیا. وہ لوہا جو زمین کے کسی گوشے میں پڑا ہوا تھا آج وہ فضا میں تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو لوہا کامیاب ہے کہ انسان کامیاب ہے؟ پرواز تو لوہے نے بھری ہے, انسان تو زمین کا زمین ہی پر رہا. تم کہتے ہو کہ ہوائی جہاز بنا کر انسان کامیاب ہو گیا. نہیں میرے پیارے, وہ تو لوہے کے ٹکڑے جو مائنس میں تھے, آئرن مائنس میں تھے, اس کو پگھلایا گیا, آئرن شیٹ بنائی گئی, اس آئرن شیٹ سے, اس میٹل سے بہت سے ڈیوائسز بنائے گئے, ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا. وہ لوہا ہوا میں پرواز کرنے لگا جو زمین سے 1 انچ بھی خود سے اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا, آج اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر فضاؤں میں تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ کامیابی انسان کی کہاں سے ہو گئی؟ یہ کامیابی تو اس لوہے کی ہے جو زمین میں پڑا ہوا تھا آج فضاؤں میں اڑ رہا ہے. میرے پیارے, کامیابی وہ نہیں ہے تو پھر انسان کی کامیابی کیا ہے؟ انسان کی کامیابی کیا ہے؟ علم کے میدان میں انسان بڑا کامیاب ہے. سائنٹسٹوں نے دیکھیے کیا کیا چیزیں بنا ڈالی ہیں. ان سائنٹسٹوں نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں, ذرا مجھے بتاؤ تو کیا بنایا انسانوں نے؟ انہی سائنٹسٹوں نے تو ایٹم بم بنایا ہے. انہی سائنٹسٹوں نے ایسی ایسی سالٹ رائفلز, ایسے ایسے کلشنکوف, ایسے ایسے ایمونیشنز, آرمز ایمونیشنز, ٹینک, میزائل, پیٹریاٹ میزائل, اسکرٹس میزائل, یہ سارے اسی سائنٹسٹوں نے بنایا. مجھے بتاؤ یہ انسانی ترقی ہے؟ ایسے میزائل بنائے کہ کسی شہر پہ مار دیا جائے تو لاکھوں انسان ود ان سیکنڈ ہلاک ہو جائے. یہ انسان کی کامیابی ہے, یہ انسان کی کامیابی ہے. ایسے آرمز ایمونیشن بنا لینا یہ انسان کی کامیابی ہے جس سے شہر کا شہر تباہ ہو جائے, یہ انسان کی کامیابی ہے. اسے کامیابی کہتے ہو؟ میرے پیارے, انسان کامیاب نہیں ہوا, یہ چیزیں کامیاب ہوئی ہیں, یہ چیزیں عروج پر گئی ہیں. یہ چیزیں جہاں جہاں انسان نے اپنے دماغ کو لگایا ہے اسے ترقی ملی ہے. انسان تو وہیں تھا. اگر انسان کامیاب ہوتا میرے پیارے, انسان کی کامیابی تو تب مانی جاتی جب ایک انسان کوئی ایسا بم بناتا جس کے مار دینے سے اس شہر کے سارے کینسر کے پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کوئی ایسی چیز بناتا جس کے چھوڑ دینے سے فضا میں ہر بیمار شخص صحت مند ہو جاتا. لیکن انسان نے تو ایسی کوئی چیز نہیں بنائی, ہلاکت کی چیزیں بنائی ہیں. تم کہتے ہو آج کا انسان نے بڑی ترقی کی ہے. میرے پیارے, انسان نے ترقی نہیں کی ہے, چیزوں نے ترقی کی ہے. کامیاب انسان آج کا دور کا انسان نہیں ہے, بلکہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. وہی کامیاب کل بھی تھے, وہی کامیاب آج بھی ہیں. جن کے پاس ایمان تھا, عمل تھا, انہوں نے جو کام کیا ہے میرے پیارے وہی لوگ کامیاب ہیں. آج کی دنیا کا انسان کیا بنا رہا ہے, کیا بنا رہا ہے؟ یقیناً میں ان ریسورسز کو, ان چیزوں سے انکار نہیں کرتا. یہ سیل فون آج کے زمانے کی بہت بڑی ایجاد ہے.
اس سے ہم آپ سب فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے، بہت بڑا کام ہے. لیکن میرے پیارے ذرا دیکھو، ایمان والوں نے بنایا ہوتا، عمل والوں نے بنایا ہوتا تو کچھ اور رنگ ہوتا. جن کے پاس ایمان نہیں تھا، عمل نہیں تھا، انہوں نے بنایا تو ان کو بنانے کی محتاجگی دیکھو. سیل فون بنانے کے لیے ایک ڈیوائس بنایا، ڈیوائس میں پھر سم کارڈ چاہیے، سم کارڈ کو ایک آپریٹر آفس چاہیے، پھر سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہونا چاہیے، پھر ایک سب اسٹیشن ہونا چاہیے ریسیو کرنے کے لیے، اور ان سب کے درمیان پاور چاہیے. بیٹری کا پاور ختم، بات نہیں ہو سکتی. سیٹلائٹ کا پاور ختم، بات نہیں ہو سکتی. جو یہ سروس پرووائڈرز ہیں، جو الگ الگ ایئرٹیلس ہیں، ووڈا ہیں، جو بھی ہوں سروس پرووائڈر جو سروس کرتے ہیں، آپ کو جو سم دیتے ہیں، اگر ان کے میکنزم میں کوئی خرابی آ گئی، ان یہاں پرابلم ہو گئی، بات نہیں کر سکتے. تو معلوم چلا کہ یہ سب کسی نہ کسی پاور کے محتاج ہیں. وہ پاور اگر ڈسکنیکٹ ہو جائے، سیٹلائٹ میں کوئی پرابلم ہو جائے، سب اسٹیشن میں کوئی پرابلم ہو جائے، ڈیوائس میں کوئی پرابلم ہو جائے، نیٹ ورک کی کوئی پرابلم ہو جائے، آپ بات نہیں کر سکتے. یہ سب وہ ہیں جنہوں نے یہ ایجاد کیا، تو یہ محتاج ہیں پاور کے. لیکن آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں یہ سیل فون کی ایجاد، یہ ٹیلی فون کی ایجاد کتنی پرانی ہے میرے پیارے. 60 سال کی پرانی ہے، 70 سال کی پرانی ہے. 80 سال سے ٹیکنالوجی آئی. ٹیلی فونک ٹیکنالوجی 100 سال سے آئی. اس سے پہلے تو کچھ نہیں تھا میرے پیارے. لیکن میں کہتا ہوں کہ کامیاب وہ لوگ جو ایمان والے تھے، جنہوں نے اچھے عمل کیے، وہ ایسے کامیاب تھے کہ وہ آج کے بھی سائنٹسٹوں سے 100 ٹائم ایڈوانس ہیں میرے پیارے. 100 ٹائم ایڈوانس ہیں. آج کے سائنٹسٹوں نے جو موبائل دیا ہمیں، اس کے لیے ڈیوائس، سیٹلائٹ، یہ ساری چیزیں چاہیے. لیکن آؤ ہم ذرا چلتے ہیں. وہ جو ایمان والے تھے، وہ جو عمل صالح والے تھے، وہ جو اسپریچولیٹی رکھتے تھے، جو اسپریچول پاور رکھتے تھے، جو اسپریچول لیڈر تھے، جو اسپریچول سائنٹسٹ تھے، انہوں نے آج سے 800 سال پہلے یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کر کے پوری انسانیت کو دیا ہے. غوث اعظم ہیں، میر میرا ہیں، پیر پیرا ہیں، محبوب سبحانی ہیں، غوث سمدانی ہیں، شہباز لامکانی ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں. بغداد کی سرزمین پر خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں. لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں، آپ کے واعظ و نصیحت کو سن رہے ہیں، سن کے گھر جا رہے ہیں. ہر جمعرات کو ہفتے میں ایک ویک ڈے، ہفتے میں ایک دن بیٹھ کر آپ واز فرماتے تھے. مجمع بڑھتا گیا، جگہ تنگ ہو گئی. خانقاہ سے نکل کر کھلے میدان میں غوث اعظم آ گئے. وہاں ہر جمعرات کو واز کرنے لگے. اطراف کے اکناف کے ممالک سے لوگ جوق در جوق اونٹوں پہ بیٹھ کے سواریوں سے پہنچنے لگے. میدان بھی بھرنے لگا اور دور دراز سے لوگ آنے لگے. پھر بعد میں یہ عالم ہوا کہ یمن سے لوگ آ گئے، جارڈن سے لوگ آ گئے، الگ الگ ملکوں سے آ گئے. آنے میں 7 دن، جانے میں 7 دن. لوگوں نے کہا حضور آپ کی بارگاہ میں ہم آتے ہیں اور آپ کا واز سنتے ہیں، پھر جب گھر لوٹ کر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں تو آپ کا واز چھوٹ جاتا ہے. 14 دن ہو جاتے ہیں اور آپ سے اور ہم سے آپ کا واز چھوڑا نہیں جاتا. ہماری یہ پرابلم ہے، اس پرابلم کا سولوشن نکالیے حضور، کچھ حل نکالیے کہ نہ واز چھوٹے، نہ گھر کی ذمہ داریاں ہم پر جو ہے اس سے ہم منہ موڑیں، دونوں کام چلتا رہے. اس وقت کے اس سائنٹسٹ کے پاس، اس اسپریچول سائنٹسٹ کے پاس لوگوں نے اپنی ضرورتیں رکھی. تو غوث اعظم نے نہ کسی پاور کا، نہ کسی میکنزم کا، نہ کسی سیٹلائٹ کا، نہ کسی ڈیوائس کا کوئی انتظام نہیں کیا. بس آپ نے اپنے قلب پہ توجہ فرمائی، اپنے اسپریچول پاور کو دیکھا، سر اٹھایا اور کہا جاؤ اسی وقت اپنے اپنے شہروں میں میدان میں جمع ہو جانا، میری آواز تمہیں وہاں سنائی پڑے گی. ایمانداری سے بولو کامیاب کون ہے؟ ایمانداری سے بولو کامیاب کون ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو، یقیناً میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ ڈیولپ کر لیا ہے. میڈیسین میں، سرجیکل میں، ہر چیز میں ڈیولپمنٹ میڈیکل سائنس نے بہت کر لیا ہے. لیکن آپ جاؤ گے ان کے پاس تو کیا کریں گے؟ وہ پرچے لکھ دیں گے. آج کل تو بڑا کمرشل ٹائم ہے. نہ جانے ڈاکٹری کی پڑھائی میں لوگوں نے پڑھا کیا ہے. جب ہر چیز مشین ہی بتائے گی تو آپ کس مرض کی دوا ہے؟
پہلے ہمارے زمانے میں تو ڈاکٹر آلہ لگاتا تھا، نبض پکڑتا تھا، مرض بتا دیتا تھا. اب تو ڈاکٹر ہاتھ ہی نہیں چھوتے، نبض پکڑتے ہی نہیں، ان کے گلے میں وہ آلہ بھی نہیں ہوتا، وہ خالی شو فار شو آلہ لٹکا کے گھوما کرتے ہیں. ورنہ مریض آیا، پرچہ قلم اٹھایا، کاغذ پہ لکھ دیا، جاؤ الٹرا ساؤنڈ کرا لو، جاؤ بلڈ ٹیسٹ کرا لو، جاؤ یورین ٹیسٹ کرا لو، جاؤ سونوگرافی کرا لو، جاؤ ایم آر آئی کرا لو، جاؤ ڈپلر کرا لو، جاؤ سٹی اسکین کرا لو، 50-60 ہزار روپے کا بل پھڑوا دیا. یہی تو ہوتا نا. اب آپ لے کر آئے، جو مشین نے رزلٹ بتایا کہ اس کو یہ پرابلم ہے، پیٹنٹ ہر میڈیسین کا مارکیٹ میں موجود ہے، انہوں نے دواؤں کے نام لکھے، کہا صبح یہ کھانا، دوپہر یہ کھانا، شام یہ کھانا. 6 مہینے بعد لوٹے، ڈاکٹر صاحب کوئی فائدہ نہیں. کہا اچھا فائدہ نہیں ہے، جاؤ فلاں ٹیسٹ کرا کے آؤ. پھر آپ کو ٹیسٹ کی لائن پہ لگا دیا. یہی تو ہو رہا نا، یہی تو ہو رہا ہے. کتنی اذیتیں ہیں آپ بتائیے. کچھ ایماندار ڈاکٹر قسمت سے اگر آپ کو مل گئے تو علاج صحیح ہو گیا، ورنہ کتنا پروفیشنلی کتنا غلط زبردست کام ہو رہا ہے یہاں پہ. لیکن میرے پیارے، یہ آج کی میڈیکل سائنس کی ترقی کی شیپ ہے، شکل ہے. لیکن میرے پیارے، کیا کسی سائنٹسٹ نے میڈیکل سائنس پڑھے ہوئے کسی ڈاکٹر میں یہ طاقت ہے کہ کسی اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ رکھ دے تو اس میں بینائی آ جائے؟ دیکھو کتنا فرق ہے. علاج وہ بھی ہو رہا ہے، علاج وہ بھی ہو رہا ہے. آپ بتاؤ، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں دنیا کے اچیومنٹ سے ہم انکار نہیں کرتے میرے پیارے، ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کی چیزوں سے فائدے بھی اٹھاتے ہیں. لیکن میرے پیارے فرق کرو، یہ سب میٹلزم ہے، مادیت ہے. مادیت تمہاری ہر ضرورت پوری نہیں کر سکتا، مادیت تمہاری ظاہری ضرورت پوری کر سکتا ہے، لیکن مادیت کا تعلق باطنی ضرورت سے نہیں ہے. میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا باہر بھی اندر بھی دونوں صحت مند نہ ہو. دونوں صحت مند ہوگا تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو. تو یہ دنیا اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ تمہارے جسم کو، تمہارے باڈی کو ریلیف دے سکتی ہیں، صحت مند رکھ سکتی ہیں، لیکن جو تمہاری روح ہے، جو تمہارے اندر ہے، اس کو تمہاری روٹی سے صحت نہیں ملے گا، تمہارے برگر سے صحت نہیں ملے گا، تمہاری سینڈوچ سے صحت نہیں ملے گا، تمہارے قورمہ بریانی سے صحت نہیں ملے گا. اس کی تو ڈائٹ کچھ اور ہے. اور یاد رکھو، جب تک انسان کی زندگی میں دونوں چیزیں صحت مند نہیں ہیں، انسان کو پیس نہیں مل سکتا، سکون نہیں مل سکتا، شانتی نہیں مل سکتی. یہ بات پرفیکٹ ہے میرے پیارے. سارا انتظام اللہ نے ہمارے لیے دنیا میں پہلے ہی سے رکھا ہے. دیکھو نا میرے پیارے، اگر تمہارے سر میں درد ہو، ہیڈیک ہے، تمہارے سینے میں تکلیف ہو، کارڈیو کے پاس جاؤ گے. تمہارے سر میں درد ہو، کسی نیرو کے پاس جاؤ گے. تمہاری کڈنی میں پرابلم ہو، کسی نیفرو کے پاس جاؤ گے. تمہارے پیٹ میں پرابلم ہو، کسی گیسٹرو کے پاس جاؤ گے. یہی سب تو ہے نا. ہر چیز کے علاج کرنے والے اسپیشلسٹ دنیا میں موجود ہیں. کپڑا صاف ہو جائے تو مارکیٹ میں ڈٹرجنٹ سوپ موجود ہے، جسم گندا ہو جائے تو الگ الگ قسم کے ویل پرفیومڈ سوپ موجود ہیں. یہ سب ہے نا. لیکن کیا یہ پرفیوم سوپ تمہاری روح کو بھی دھل دے گا؟ تمہارے جسم کو تو دھلے گا، لیکن کیا روح کو بھی دھل دے گا؟ میرے پیارے، یہ سب کچھ دنیا میں ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن میرے پیارے بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، کیا دنیا کی کسی انڈسٹری میں، کسی فیکٹری میں کسی نے کوئی ایسی چیز ایجاد کی ہے سیرپ پینے سے انسان کے اندر محبتیں جو ختم ہو گئی ہیں وہ محبتیں پیدا ہو جائیں؟ کسی انسان کا کردار گندا ہو گیا ہو، کیا کوئی ایسی ٹیبلٹ ہے جس کے کھانے سے کردار میں حسن پیدا ہو جائے؟ کیا کوئی ایسی دنیا میں کوئی ایسی دوا ایجاد ہوئی ہے جس کے کھا لینے سے یا پی لینے سے انسان میں مروت پیدا ہو جائے؟ نہیں میرے پیارے، دنیا یہ چیزیں نہیں بناتی. دنیا تو صرف جسم کو صحت مند رکھنے کا سامان بناتی ہیں. تو میرے پیارے، انتظام دیکھو اپنے رب کا. تمہارا جسم بیمار ہو جائے تو دنیا میں ڈاکٹرز کی پوری ایک ٹیم موجود ہے، لیکن یہ روح بیمار ہو جائے تو آپ سمجھتے ہو روح بیمار نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. جسم بیمار ہوتی تو آپ کو پتا چل جاتا ہے. سر میں درد ہے، کہاں ہیڈیک ہے، پیٹ میں تکلیف، کہاں گیسٹرو کی پرابلم ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے آپ کو. لیکن آپ نے کبھی سوچا نہیں، روح بیمار ہوتی ہے تو اس کے بھی سمٹمز ہیں، اس کی بھی علامت ہیں. اب جا کے آپ لوگ اپنا اپنا محاسبہ کیجئے گا، کس کی روح اچھی، کس کی روح بیمار ہے.
اگر سر میں درد ہو جائے تو کہہ دیتے ہو ہیڈیک ہے، آنکھ سے ناک سے پانی بہنے لگے تو آپ کہہ دو گے زکام ہے، پیٹ میں اگر درد ہو جائے تو آپ کہو گے گیسٹرو کی پرابلم ہے، اگر آپ کے سر میں درد ہو جائے، دماغ میں کچھ پرابلم ہو جائے تو آپ یہ کہو گے نیورو کی پرابلم ہے، اگر کڈنی میں پیشاب وغیرہ ٹھیک نہ ہو جائے تو آپ کہو گے نیفرو کی پرابلم ہے۔ یہ سب سمٹمز ہیں جس سے آپ سمجھ جاتے ہو۔ میرے پیارے اسی طرح سے جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس کے بھی سمٹمز ہیں، اس کی بھی نشانیاں ہیں، اس کی بھی سمبولک کچھ چیزیں ہیں۔ جب ایک بھائی کے دلوں میں بھائی کے لیے محبتیں کم ہونے لگیں تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ ایک بیٹے کے دل میں باپ کی شفقت اگر دم توڑنے لگے تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ ایک پڑوسی کی سسکیاں اگر اس کے دلوں میں درد پیدا نہ کریں تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ اگر بھائی کے لیے بھائی کے دل میں بھائی کی محبت میں اس کے لیے مدد کا ہاتھ نہ بڑھے تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ اگر ماں کی عزت و حرمت کو ایک بیٹا اپنے دلوں سے نکال کر نافرمان ہو جائے تو سمجھ لو اس کی روح بیمار ہے۔ اگر انسانیت سے منہ موڑ کر ظلم کی طرف اس کے قدم اٹھنے لگے تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ میرے پیارے جائزہ لینا کہ کس کی روح صحت مند ہے، کس کی روح بیمار ہے۔ اگر کسی کا مال غصب کر لو گے تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ جرم کر کے اگر پچھتاوا نہ ہو تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ ظلم کرنا تمہاری عادت بن جائے تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ عدل انصاف کا احساس باقی نہ رہے تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ اگر انسانیت تمہارے اندر سے ختم ہو چکی ہے تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ حیوانیت تم پر غالب آ گئی ہے تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ برائی کو برا سمجھنا تم نے چھوڑ دیا ہے تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ اچھائیوں کی طرف اگر تمہاری طبیعت کا میلان نہیں ہوتا تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ مسجد کے منبر و محراب سے آواز اذان کی آئے، تمہارے کان سنے اور تمہارے قدم مسجدوں کی طرف بڑھنے کے بجائے بازاروں کی طرف جانے لگے تو سمجھ لو تمہاری روح بیمار ہے۔ اگر تمہیں دعوت حق دی جائے تو تم اس کی طرف جوش و خروش سے خشوع اور خضوع کے ساتھ بڑھنے کے بجائے سر گھما کے کسی اور سمت چلے جاؤ تو روح بیمار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے، صلاۃ و سلام پڑھا جائے اور تمہاری آنکھیں نہ روئیں، تمہارا دل نہ دھڑکے، مدینے کا تصور نہ بندھے تو سمجھ لو تمہارا روح بیمار ہے۔ اس لیے کہ روح کی غذا تو سرکار کی یاد ہے، روح کی غذا تو سرکار کی محبت ہے، روح کی غذا مدینے کا تصور ہے۔ اگر اس تصور سے بھی تمہارے دلوں میں ہلچل نہیں ہوتی تو سمجھ لو تمہارا روح بیمار ہے۔ تو میرے پیارے یہ روح کی بیماریوں کے سمبل ہیں۔ تو اب تم کہو گے کہ جسم بیمار ہو جائے تو ڈاکٹروں کے پاس جا کے ہم اس کا علاج کرا لیتے ہیں، روح بیمار ہو جائے تو کس کے پاس جائیں؟ ظاہر ہے کہ مادیت میٹلزم کو پڑھ کر انسان کے جسم کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز ہیں جو جسم کو صحت میں رکھتے ہیں، اور یہ جو دل بیمار ہو جائے، روح بیمار ہو جائے، یہ اسپرچولیٹی ہے۔ اس کے لیے تمہیں کسی دنیا کے شو روم میں اس کی دوا نہیں ملے گی، لیکن اللہ نے تمہیں اس بات سے بھی محروم نہیں رکھا ہے میرے پیارے۔ جسم بیمار ہو جائے تو دنیاوی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اگر روح بیمار ہو جائے تو پھر کہیں اور نہیں، ان روحانیت کے تاجداروں کے پاس آؤ۔ تمہاری روح بیمار ہو جائے تو کہیں مت جانا میرے پیارے، حضرت رسول اللہ شاہ کی بارگاہ میں آ جانا۔ اگر روح بیمار ہو جائے تو کہیں مت جانا میرے پیارے، خواجہ خواجگاہ کی چوکھٹ پر، ان کی چوکھٹ پہ جبی سائی کر لینا، روح صحت مند ہو جائے گی۔ اگر تمہارے اخلاق گندے ہو جائیں تو میرے پیارے کہیں جانا نہیں، اس اخلاق کی اصلاح کی دوا کہیں اور نہیں ملتی، محبوب الہی کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں محبت کی کمی ہو جائے، بھائی کو بھائی سے محبت نہ رہے، تو اس کا علاج کہیں اور نہیں۔ اگر چاہتے ہو اس کا علاج تو پھر آ جاؤ مخدوم سمنا کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، یہ دوا تمہیں وہاں سے ملے گی، چونکہ یہ روحانیت ہے اور روحانیت کے علاج روحانیت کے تاجدار ہی کرتے ہیں۔ میرے پیارے ہم سب بھی تو انہی روحانیت کے تاجداروں کے ماننے والے ہیں۔ تو جن کے ماننے والے ہیں، جو ہمارے معالج ہیں، ڈاکٹر کے ہوتے ہوئے بھی ہماری روحیں بیمار ہیں۔ کیوں بیمار ہیں؟ کیوں بیمار ہیں؟ اس لیے کہ ڈاکٹروں کو دیکھ لینا، ڈاکٹروں کے پاس بیٹھ جانے سے مرض دور نہیں ہوتا، مرض بتانا پڑے گا، جا کے اقرار کرنا پڑے گا،
کہنا پڑے گا اور اس مرض سے نجات پانے کی کوشش کرنی پڑے گی. یہی تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ, یا ڈاکٹر ہر گھر میں جو بھی بیمار ہوا سینسر لگا ہوا اس کو معلوم ہو جاتا ہے, وہ بھاگا ہوا چلا آتا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو. ایسے ہی بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہو, آپ کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ فاتحہ بھی صحیح سے نہیں پڑھتے ہو, جلد بازی میں 4 قل پڑھ دیا, شکر الحمدللہ, اور اس کے بعد کیا کرتے ہو آپ؟ ایک لمبا پرچہ دماغ میں نکال لیتے ہو. ایسا لگتا ہے جیسے کہ صاحب مزار جو نے قرض لیا ہوا ہے, آپ پوری داستان سنا رہے ہو ان کو. دھندے میں مندہ ہے, برکت ہو جائے. تجارت بہت خراب چل رہی ہے, روزی روزگار میں برکت ہو جائے. بیٹی بیمار ہے, صحت میں, ایک سانس میں سب دکھڑا سنانے لگتے. ارے میرے پیارے, جو چیز خراب ہے اس کی دعا ہی نہیں مانگتے. ہر اسپیشلسٹ کے پاس آدمی اسی مرض کو لے کر جاتا ہے جس کا وہ اسپیشلسٹ ہے کہ نہیں؟ کسی آرتھوپیڈکس کے پاس کیا جاؤ گے؟ دماغ کا علاج کرانے آپ نہیں, ہڈی ٹوٹ گئی اس کا علاج کرانے جاؤ گے. کسی پیٹ کے مرض کے مریض کو کس کے پاس جاؤ گے؟ آرتھوپیڈکس کے پاس نہیں, گیسٹرولوجسٹ کے پاس جاؤ گے. تو جو جس چیز کا ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس کے پاس جاؤ تو پھر اس مرض کی اصلاح کرو. تو یہ جو ہمارے اولیاء کرام ہیں, یہ لال شاہ بابا کا آستانہ, نشان مٹانا چاہا ہے لوگوں نے. یہ صدیوں کی تاریخ ہے, لیکن جن کی جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں, اللہ ان کی محبتوں کو مومن کے سینوں میں ڈال دیتا ہے. زمین سے نشان مٹانے سے کیا ہوتا ہے, اور کس میں طاقت ہے کہ دلوں سے نشان مٹا دے؟ عقلوں سے نشان مٹایا جا سکتا ہے. کسی عقل مند نے کوئی بات آپ کے دماغ میں ڈالی, دوسرا عقل مند آئے گا اسے دھل دے گا. لیکن جو نشان دماغ سے اتر کر دل میں بس جاتا ہے اسے کوئی عقل والا نکال نہیں سکتا. اور جو نکال سکتے ہیں وہ دل والے ہیں. تو دل والے کوئی چیز نکالتے نہیں ہیں بلکہ جو ہے اسے اور مضبوط کرتے ہیں. آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, کیا ہو رہا ہے؟ دین کی باتیں ہو رہی ہیں. کس صدقے میں ہو رہی ہیں؟ کس صدقے میں, کس کے صدقے میں ہو رہی ہیں؟ اگر لال شاہ بابا کی تاریخ نہ ہوتی تو کیا آج یہ پروگرام ہوتا؟ دیکھو کیسے ایمان والے تھے, کیسے عمل والے تھے, زندگی بھر یہی کرتے رہے. آج زمین میں ہیں تو ان کے نام پر یہی ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے. اور ان کی محبتیں زمینوں پہ نشان مٹنے سے ختم نہیں ہوتی. جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب و مقبول ہو جاتے ہیں, پھر اللہ ان کی محبتوں کو ہر مومن کے قلب پر القاء کر دیتا ہے. غوث اعظم کو دیکھا ہے کیا آپ نے؟ بولو نا. ان کی آواز سنی؟ بولو. کتاب پڑھا ہے کیا آپ نے؟ علماء نے تو پڑھی ہوگی, آپ نے کون سی کتاب پڑھی؟ کون سی کتاب پڑھی؟ لیکن بتاؤ غوث اعظم سے محبت ہے کہ نہیں؟ اگر علماء کہیں یا ہم کہیں کہ غوث اعظم کی محبت ہم نے ڈالی ہے, نو, یہ دعویٰ غلط ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ غوث اعظم کا ذکر کہہ کے ہم نے اپنی محبتوں کو تازہ کیا ہے, مستحکم کیا ہے, مضبوط کیا ہے. ان محبتوں پہ جو زمانے کی گردشوں کے گرد و غبار جم جاتے ہیں, ذکر کر کر کے اسے صاف کر لیتے ہیں. لیکن محبتیں ہم نے پیدا کی, یہ دعویٰ غلط ہے. غوث اعظم ہمارے نعروں سے زندہ نہیں, غوث اعظم ہمارے ذکر سے زندہ نہیں. غوث اعظم اپنی محبوبیت کی وجہ سے زندہ ہے. وہ محبوب سبحانی ہے, غوث سمدانی ہے, شہباز لامکانی ہے, اس لیے زندہ ہے. وہ اللہ کے محبوب ہیں اس لیے زندہ ہے. اللہ نے ان کی محبتوں کو ہر مومنوں کے سینوں میں ڈال دیا. یہ بزرگ یوں زندہ رہتے ہیں میرے پیارے, بلکہ ہم ان کا ذکر کر کے اپنے اندر زندگی پیدا کرتے ہیں. جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے مردہ قلب زندہ ہو جاتے ہیں. تو میرے پیارے, میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں تو ایمان لانے والے اور عمل لینے والے, وہ کام کر گئے, وہ کام کر جاتے ہیں جو کوئی بھی دنیا کا انسان نہیں کہتا. پھر بھی انسان کہتا ہے کہ آج کے دور کا انسان ترقی میں نہیں. میرے پیارے,
ترقی ممکن ہی ہو ہی نہیں سکتی، چونکہ رب نے بڑے واضح انداز میں فرما دیا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قسم ہے زمانے کی، سارے کا سارا انسان گھاٹے میں ہے، فائدے میں بس وہی ہے جو ایمان لایا اور جس نے اچھے عمل کیے۔ تو بحمدہ تعالیٰ آپ تو سب ایمان والے ہیں، ہے نا؟ پھر گھاٹے میں کیوں ہیں؟ کیوں گھاٹے میں؟ کیوں گھاٹے میں؟ اچھا ایمان آپ لائے؟ ایمان آپ لائے؟ جتنے بیٹھے ہوئے اس میں سے ایمان کون لایا ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، آپ مسلمان ہو گئے۔ تو آپ ایمان والے رب کے فضل سے ہے نا بھائی، بولو نا، رب کے فضل سے نا۔ تو یہ اس کا احسان ہے کہ نہیں ہماری جانوں پر؟ اگر کسی اور کی گود میں ڈال دیتا تو آپ وہی ہوتے نا، لیکن اس کا فضل ہے کہ آپ کو ایک مسلمان کی گود میں ڈالا تو آپ مسلمان ہو گئے۔ اور ایمان سے بڑی کوئی نعمت ہے کیا؟ کوئی نعمت ہے بتاؤ نا، کتنی بڑی نعمت ہے ایمان؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ نہیں سوچتے یار، یہی تو سوچنا ہی چھوڑ دیا، خالی یہ سوچتے ہو کہ دھندا کیسے بڑھائیں، پیسہ کیسے کمائیں، چونا کیسے لگائیں، ٹوپی کیسے پہنائیں، بس یہی سب دن بھر سوچتے ہو۔ لیکن سوچو ایمان کتنا قیمتی ہے میرے پیارے۔ ان بزرگوں سے محبت ہے، ان سے پوچھو نا کہ ایمان کتنا قیمتی تھا۔ گھر چھوڑ دیا، در چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، ایمان اور دین کی اشاعت کے لیے، لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے۔ خواجہ خواجہ کیا یہاں بادشاہت کرنے آئے تھے؟ کون سی سلطانی لینے آئے تھے؟ زمین پہ حکومت کرنے آئے تھے؟ نہیں میرے پیارے، زمین پہ حکومت پڑے۔ دو طرح کے لوگ آئے ہیں یہاں پر، مسلمان انڈیا میں دو طرح کے لوگ آئے ہیں، اور دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کا نتیجہ الگ الگ ہے۔ ایک بھارت میں ظہیر الدین بابر ظہیر الدین آیا، سمجھ گیا، یہ بھی باہر سے آیا، اور ایک خواجہ معین الدین آئے دونوں باہر سے آئے نا، لیکن آنے کا انداز الگ ہے۔ بابر ظہیر الدین بھارت کی زمین کے لیے آیا تو اس کا نام و نشان نہیں، اور خواجہ معین الدین بھارت مصطفیٰ کے دین کے لیے آئے، جو دین کے لیے آئے۔ آج ساری دنیا ان کے قدموں میں پڑی ہے، دنیا ہی نہیں، سارے دیندار بھی ان کی قدموں میں پڑے ہیں، قطب پڑھے ہیں، ابدال پڑھے ہیں، اوتاد پڑھے ہیں، سارے دیندار بھی ان کی قدموں میں پڑا ہے۔ قطبیت ان کی چوکھٹ پہ نثار، ابدالیت ان کی چوکھٹ پہ نثار، اولیاء کرام کی جماعتیں ان کی چوکھٹ میں ہمیشہ موجود رہتی ہیں۔ کیوں؟ مصطفیٰ کے دین کے لیے ہے۔ ذرا دیکھو آپ، یہ کیسے کیسے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوئے۔ بابر آیا تھا زمین کے لیے، کہاں ہے اس کی قبر؟ پتا ہے؟ نہیں پتا، افغانستان کے کسی حصے میں، لیکن کوئی یہاں سے اس کی زیارت کرنے جاتا ہے؟ نہیں۔ لیکن امریکہ والوں سے پوچھو، مسلمان ہیں تو، مستشرقوں سے بھی پوچھو، وہ بھی بتائیں گے۔ فرانس والے سے پوچھو، برٹین والوں سے پوچھو، تھائی لینڈ والوں سے پوچھو، افریقن لوگوں سے پوچھو، موریشس سے پوچھو، کولمبو سے پوچھو، پاکستان سے پوچھو کہ خواجہ معین الدین کہاں ہے؟ سب بتا دیں گے اجمیر میں۔ تو جو دین کے لیے آیا وہ سب اسے جانتے ہیں۔ زمین والے مٹ جاتے ہیں، دین والے بلند ہو جاتے ہیں۔ دین والے تو، دین تو وہ چیز ہے جو بلند کرتی ہے۔ اور آپ بھی ایمان والے ہیں، ایمان لائے نا اللہ کے فضل سے، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ آپ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ عروج پہ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ رب تو فرماتا ہے کہ سارے کا سارا انسان گھاٹے میں ہے، بس فائدے میں وہی جو ایمان لایا اور جس نے اچھے عمل کیے۔ یاد رکھیے میرے پیارے، ایمان تو رب کے فضل سے آپ کو ملا، اس میں آپ نے کوئی محنت نہیں کی، کوئی کوشش نہیں کی۔ باپ ابوالکلام، بیٹا عبدالسلام، یہی ہے اسلام۔ بس یہی پرابلم آ گئی، یہی ہے اسلام جو آپ نے بنا دیا نا، یہی پرابلم آ گئی۔ جو ایمان سب سے زیادہ قیمتی تھا،
جس سے قیمتی کوئی چیز نہیں دنیا میں میرے پیارے. ہے قیمتی تو میں مثال دیتا ہوں، سمجھاؤ. مر جاؤ گے، یہ قیمتی سامان جو تم نے تجوریوں میں چھپا کر بینک کے لاکر میں یہاں وہاں دائیں بائیں رکھا ہے، کوئی ساتھ جائے گا کیا؟ سارا قیمتی سامان ہی رہ جائے گا نا. ارے چھوڑو چیزوں کی بات، کیا کریں. باپ جائے گا ساتھ میں، جائے گا قبر میں. ماں جائے گی، بہن، دوست، بھائی، کوئی جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا. کوئی جائے گا قبر میں؟ ماں بہت پیار کرتی تھی، میں 10 منٹ کے لیے بھی تیری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا تھا تو پریشان ہو جاتی تھی. آج لوگ مجھے اٹھا کے چرپائی پہ لے جا رہے ہیں، قبر کے اندھیرے گڈھے میں ڈال دیں گے. ماں چلنا میرے ساتھ. کوئی ماں جائے گی کیا؟ نہیں جائے گی. ماں نہیں جائے گی، باپ نہیں جائے گا، بھائی نہیں جائے گا، کوئی رشتہ دار خیش و اقارب کوئی جانے کو تیار نہیں. لیکن اس تنہائی میں کوئی ساتھی نہیں ہوگا تمہارا. تمہاری کمائی ہوئی دولت بھی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی. لیکن قربان جاؤ، ایمان کتنا قیمتی ہے کہ جہاں کوئی نہیں جائے گا، اگر تم نے ایمان کو نہیں چھوڑا تو ایمان وہاں تمہارے ساتھ جائے گا. قبر کی تنہائیوں میں تمہارا کوئی ساتھی ہوگا، ساتھ دے گا تو ایمان دے گا. کیا دے گا؟ ایمان دے گا میرے پیارے. میں انتہا کی بات کرتا ہوں. ایمان کتنا قیمتی ہے، اس پہ اگر پوری بات کی جائے تو رات گزرے گی. ایمان کتنا قیمتی، انتہا کی بات بتاؤں. اگر ہمارے تمہارے کسی کے اعمال کی خرابی کی وجہ سے، غلط خراب عمل کی وجہ سے اللہ سزا کے طور پر اگر کسی کو جہنم میں ڈال دے، ایمان پر خاتمہ ہوا تب بھی اگر عمل خراب تھے تو اللہ جہنم میں ڈال سکتا، اس کی مرضی ہے، مالک ہو، بے نیاز مالک. تو شامت اعمال کی بنیاد پر اگر اللہ نے کسی کو جہنم میں ڈال دیا، اب جہنم میں کون جائے گا بھائی؟ کوئی جائے گا ساتھ میں؟ لیکن قربان جاؤ میرے پیارے، شامت اعمال کی بنیاد پر آپ کو بھی جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے. وہ مالک ہے، بے نیاز، وہ فیصلہ سنا دے گا، جانا پڑے گا. پھر اس کے بعد سزا بھگتنے کے بعد ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو پھر آپ جنت میں جائیں گے، یہ الگ بات ہے. لیکن سزا پانے کے لیے جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے آپ کو. تو اگر کوئی شخص اپنے عمل کی خرابی کی وجہ سے رب نے اسے جہنم میں ڈال دیا، قربان جاؤ میرے پیارے، وہاں بھی ایمان اس کے ساتھ جائے گا. جہنم میں بھی اس کا ایمان اس کے ساتھ جائے گا. اب ایمان سے پوچھو، اے ایمان تو جنت کا پھول ہے، تو جہنم میں کیسے آ گیا؟ ایمان تو جنت کی چیز ہے نا، جہنم میں کیسے آ گیا؟ تو قربان جاؤ ایمان کے. ایمان بولے گا، ارے جب اس نے دنیا میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا تو آج اس کے برے وقت میں اس کا ساتھ کیسے چھوڑ دوں؟ اور اگر میں نے چھوڑ دیا تو پھر اسے جنت میں کون لے کر جائے گا؟ میں ہی تو ہوں جو اسے جنت میں لے کر جاؤں. کتنا قیمتی ایمان ہے، وہ رب کے فضل سے ملا تمہیں، رب کے فضل سے ملا. اب شکرانہ کیا تھا؟ اس کی قدر کرنی تھی ہمیں، اس کی اہمیت کو سمجھنا تھا، اس کی عزت کرنی تھی، اس کی عظمت کرنی تھی. کیسے؟ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، اچھے عمل کر کے، اچھے عمل کر کے اس ایمان کی قدر کرنی تھی. اب ایمان جو چاہتا ہے تم سے، رب کے فضل سے جو ایمان ملا، جو تقاضۂ ایمان ہے اس پہ عمل کرنا، اچھے عمل کرنا، یہ ایمان کی قدر کرنا ہے. لیکن ہم نے نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. یہ بات جو کہی جاتی ہے نا، شعرا کہہ دیتے ہیں، قوال کہہ دیتے ہیں کہ بس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کرتے جاؤ جنت میں چلے جاؤ. بالکل یقیناً یہ رزلٹ ہے. جس نے بھی ذکر حبیب کی محفلیں سجائی، آقا کی محفلیں سمائی، ذکر نبی کو فرمایا، آقا کا ذکر کیا، یقیناً یہ ایمان کی علامت ہے کہ اس کے دل میں عشق نبی ہے تو ایمان ہے. نتیجہ یہی ہے کہ جنت میں جاؤ گے. لیکن اس کو مت انکار کرو کہ تمہارے عمل خراب ہوں گے تو جہنم کی سزا نہیں مل سکتی. مل سکتی ہے میرے پیارے. تو میں یہی تو کہتا ہوں کہ ایمان رب کے فضل سے مل گیا. اچھے عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہو؟ کیوں یہ وایا جہنم جنت میں جانا چاہتے ہو کہ پہلے جہنم میں کچھ دن رہو پھر جنت میں جاؤ؟ یہ وایا جہنم کا سفر کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کس سے ملنا ہے جہنم میں؟ کس سے ملنا ہے؟ ہٹلر سے ملنا ہے، نیپولین بوناپارٹ سے ملنا ہے، ماؤ زے تنگ سے ملنا ہے، لنکن سے ملنا ہے، چارلس سے ملنا ہے، چرچل سے ملنا ہے. کس سے ملنا ہے؟
یا ہندوستان کے کسی لوک پریہ نیتا سے ملنا ہے، سب وہی ہوں گے. کس سے ملنا ہے بھائی؟ کیوں ان لوگوں سے مل کر کے جنت میں جانا چاہتے ہو؟ ارے سیدھے سیدھے ایمان رب کے فضل سے مل گیا، اچھے عمل کرو، اچھے عمل کرو، ایمان و عمل ساتھ ہو جائے گا، سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے. اور اپنے پیر و مرشد شیخ کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ، یہ کہتے جاؤ گے آگے آگے جا رہا ہے، دیکھیے مست خرام پیچھے پیچھے نقش پا کو چومتا جاتا ہوں. غوث اعظم آگے آگے، خواجہ خواجگاں آگے آگے، مخدوم سمنا آگے آگے، قطب الدین بختیار کاکی آگے آگے، محبوب الہی آگے آگے، ان کے غلام ان کے پیچھے پیچھے. ہم وایا نہیں جائیں گے، جہاں جہاں شیخ کا نقش قدم ہوگا وہیں ہم چومتے ان کے پیچھے چلتے چلے جائیں گے. یہ پانے کے لیے میرے پیارے، یہ پانے کے لیے عمل صالح کی ضرورت ہے. ہاں، یہ نعروں سے نہیں جائیں گے آپ. عمل اگر آپ نے سدھار کے رکھا، اچھے عمل کیے تو ضرور جائیں گے. یہ جو اس کامیاب پر، اس مقام پر پہنچے ہیں، ایسے نہیں پہنچے، ایسے نہیں پہنچے، نعروں سے نہیں پہنچے میرے پیارے. غلط فہمی ہو گئی تم کو. غوث اعظم بنے، کیسے بنے غوث اعظم؟ کبھی سوچا ہے غوث اعظم کیسے بنے؟ بس آپ کو 4 کرامتیں غوث اعظم کی سمجھا دے تو غوث اعظم زندگی میں کرامت ہی دکھاتے رہے کیا؟ حقیقت یہ غوث اعظم ہی کو نہیں سمجھتے آپ. غوث اعظم بنے کیسے؟ ایسے بن گئے تھے. ان کی ریاضت دیکھو، ان کا مجاہدات دیکھو، ان کا تقوی دیکھو، ان کی خشیت الہی دیکھو، ان کا صبر دیکھو، ان کا تحمل دیکھو، ان کی زندگی کی جد و جہد دیکھو کہ اللہ کی رضا کے لیے راہ مولا میں کیا کیا قربانیاں انہوں نے دی ہے. وہ غوث اعظم ایسے نہیں بنے. 1 سال تک غوث اعظم نے صرف جنگل کی سوکھی گھاس کھائی اور ریاضت کیا. پھر 1 سال غوث اعظم نے صرف دریائے دجلہ کا پانی پیا اور ریاضت کی. پھر 1 سال نہ کچھ پیا نہ کچھ کھایا غوث اعظم نے. اس طرح سے زندگی گزاری ہے، تب غوث اعظم بنے. ایسے غوث اعظم نہیں بنے میرے پیارے. دین کے لیے، رضا الہی کے لیے، دین کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. آپ مجھے بتائیے، حضرت لال شاہ بابا یہاں پر ہیں، ذرا بتائیے کہاں سے تشریف لائے تھے یہ؟ معلوم ہے آپ کو؟ آپ تو روشن چراغ کو دیکھا ہے، اس کی روشنی سے مزہ لیتے رہے، فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن یہ چراغ آیا کہاں سے معلوم ہے کیا آپ؟ لیکن جہاں سے بھی آیا، جد و جہد کی نا، کوشش کی نا، قربانیاں دی نا، گھر چھوڑا، بچے چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، اطراف چھوڑا، دیار چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، یہاں آئے. کیوں آئے؟ تاکہ اس خطے میں بسنے والے لوگوں کو ایمان ملے، اس خطے میں بسنے والے لوگ گمراہی سے بچیں، اس خطے بسنے والے لوگوں کو خشیت الہی پیدا ہو، محبت الہی پیدا ہو، اللہ کی خشیت، رسول کی سچی محبت پیدا ہو، سب اچھے عمل والے ہوں. یہ تو اس لیے آئے تھے. اور ہم نے، آپ نے کیا کیا؟ صرف لنگر اور گاگر اور چادر میں رہ گئے. میرے پیارے، ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دو تو ان کی زندگی کو سامنے لایا کرو، ان کی زندگی سے سیکھا کرو کہ یہ سب اللہ والے ہیں. کہتے ہو نا اللہ والے ہیں، یعنی اللہ والے کا مطلب یہ اللہ کے لیے ہی جیے، رضائے مولا ہی پر رہے، راہ مولا ہی پر چلے، پوری زندگی رضائے الہی کے لیے قربان کر دی. یہ مطلب اللہ والے کا. اور ان کی بارگاہ میں آ کے بھی اگر اللہ یاد نہ آئے آپ کو، تو جو اللہ والے کی بارگاہ میں آ کے جسے اللہ یاد نہ آئے تو سمجھ لینا روح بیمار ہے. روح بیمار ہے، اس کا علاج کرو میرے پیارے. اس لیے ذکر کی محفلیں سجائی جانی چاہیے، اور انشاءاللہ مولا تعالیٰ سجتی رہیں گی. لیکن صرف مزیدار گفتگو سن لینا یہ زندگی کا مقصد مت بناؤ. گفتگو سنو اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کرو میرے پیارے. یہ بزرگان دین، یہ بھی میں کہتا ہوں کبھی کبھی اپنی تقریروں میں، یہ سب بھی سائنٹسٹ ہیں، اور بہت ایڈوانس سائنٹسٹ ہیں. 2 طرح کے سائنٹسٹ دنیا میں، ایک میٹلزم کے سائنٹسٹ ہیں، ایک اسپریچول سائنٹسٹ ہیں. ایک جو مادی چیزیں ہیں اس پر ریسرچ کرتے ہیں، ایک نئی چیز اچیو کرتے ہیں. اور یہ جو اسپریچول سائنٹسٹ ہیں، ان کا تو کہیں نہیں کیا، ان کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. ہر چیز روحانی پاور سے تخلیق کر دیتے ہیں، بنا ڈالتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، ابھی
25-30 سال 40 سال وہ زیادہ پرانا نہیں ہے. کسی سے جرم قبول کروانا ہو تو سائنٹسٹوں نے ایک ڈیوائس بنائی, سر پہ ہیڈ لگا دیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا, اس سے وائر نکال کر کے مانیٹر سے اٹیچ کر دیتے ہیں, پھر اس کو نیم بے ہوش کر دیتے ہیں, پھر اس سے سوال کرتے ہیں. تو اگر اس کے قلب کی حرکت جو ہے نا وہ بڑھ جائے تو سمجھ لو جھوٹ بول رہا ہے, اگر نارمل ہو سمجھ لو سچ بول رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوڈ میں اس کی کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ایک پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جرم ہے. اب جو پولیس والے ہیں اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہاں یہ مجرم ہے. یہ ابھی کتنے سال کی ریسرچ ہے, کتنے سال کی ریسرچ ہے, 25-30 سال کی. اب ذرا دیکھو ایک اسپریچول سائنٹسٹ کو دیکھو جو آج سے 600 سال پہلے تھا. کتنے سال پہلے تھا, 6 سال. یہاں وائر چاہیے, ڈیوائس چاہیے, کمپیوٹر چاہیے, اتنے ساری چیزیں ہوں, پھر اس کو بے ہوش کیا جائے, لٹایا جائے, سر پہ وہ ہیلمٹ رکھا جائے تاروں کا, پھر اس کے بعد وہ خالی گراف دیکھ کے بتائیں گے کہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن 600 سال پہلے ایک اسپریچول سائنٹسٹ کو ہم نے دیکھا, سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء دہلی اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے, محفل سما ہو رہا ہے, اپنے مصاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں, تشریف فرما ہے, اور کیفیت طاری ہے سب پر, سارے لوگوں پر کیفیت طاری ہے. اچانک ایک شخص آتا ہے, جیسی محفل میں آیا سب کی کیفیت ختم ہو گئی, سب کی کیفیت ختم, نارمل ہو گئے سب. تو بڑے الجھن کے شکار ہوئے کہ کون شخص آ گیا جس کی وجہ سے کیفیت ختم ہو گئی. تو نہ کوئی وائر لگایا نہ کچھ لگایا, حضرت محبوب الہی پاک نے ایک طائرانہ نگاہ محفل پر ڈالی, ایک شخص کی طرف نگاہ ٹکی, فرمایا ارے ظالم تو کیوں آ گیا یہاں, تیرے دل میں نفاق ہے, تیرے نفاق سے ہماری محفل کی کیفیت ختم ہو گئی. وہ تو دماغ میں کیا ہے یہ مشین بتا رہی تھی, یہ اسپریچول سائنٹسٹ دل میں کیا ہے وہ بتا رہے ہیں, دل میں کیا ہے وہ بتا رہے ہیں. تو وہی بڑا جریح تھا, اس نے کہا کمال ہے, اتنے بڑے بڑے صاحب تقوی بلند پایا بزرگ آپ لوگ ہیں, کیفیت طاری تھی, اور صرف ایک میرے آنے سے سب کی کیفیت ختم ہو گئی. جری شخص تھا نا, دریدہ شخص. آج ایسے لوگوں کی کمی نہیں, بہت ہیں. اس زمانے میں اکا دکا ہوتے تھے, آج تو بہت ہے کثرت سے. تو سوال کیا محبوب الہی سے کہ صرف میرے ایک آنے سے آپ جیسے سارے لوگوں کی کیفیت دور ہو گئی. حضرت محبوب الہی مسکرائے, فرمایا ہاں تو صحیح کہتا ہے, ایک مٹکا پانی کو برباد کرنے کے لیے ایک پیشاب کا قطرہ ہی کافی ہوتا ہے. تو یہ ہر دور میں آپ دیکھو گے یہ جو اسپریچول سائنٹسٹ ہیں یہ مادی سائنٹسٹوں سے 100 ٹائم ایڈوانس رہے. یہ لوگ کون ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے. قرآن انہی کے بارے میں کہتا ہے کامیاب بس وہی لوگ ہوئے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. تو میرے پیارے ریل کامیابی, اگر اوریجنل کامیابی آپ بھی پانا چاہتے ہو تو آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایمان رب کے فضل سے مل گیا ہے, اچھے عمل کرو, اچھے عمل کرو. عمل میں 2 باب ہے, ایک فرائض و واجبات کا ہے, دوسرا پارٹ اخلاق کا و معاملات کا ہے. دونوں جگہ آپ کو ثابت قدم رہنا ہے, کسی کی حق تلفی نہیں کرنی ہے, بے مروتی نہیں کرنی ہے, اپنے اخلاق کو وسیع رکھنا ہے, اپنے کردار کو اچھا بنا کے رکھنا ہے. لین دین کے معاملات میں میرے پیارے سامنے والے کو مت دیکھو, نہیں بچ پاؤ گے. سامنے والے کو دیکھو گے تو بے ایمان بن جاؤ گے. سامنے والا مضبوط ہے تو در سے ایماندار رہو گے, کمزور ہے تو بے ایمانی کی نیت اسی دن پیدا ہو جائے گی جس وقت لین دین ہوا. جب لین دین کرو تو سامنے والے کو مت دیکھو, بس سوچو اور یہ دیکھو کہ یہ دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اس لین دین کو ہمارا رب دیکھ رہا ہے. میرے پیارے لین دین میں دیانتداری کرو اور اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھو. بے شک ہمارا رب رزاق ہے, ہمارا رب ہی خالق ہے, ہمارا رب ہی ہماری جانوں کا مالک ہے, وہی ہمارا ناصر ہے, وہی ہمارا حامی ہے, وہی ہمارا مددگار ہے. میرے پیارے عقلوں سے سب کچھ حاصل نہیں ہوتا. میرے پیارے یقین میں بڑی پختگی ہے. یقین جانیے آپ نے جو کچھ عقلوں سے کمایا ہے اگر رب کا فضل نہ ہو تو سیکنڈوں میں غائب ہو جائے گا.
آپ نے نہیں دیکھا بڑے بڑے ایمپائر کے مالکوں کو، ان کی نسلوں کو سڑک پہ بھیک مانگتے نہیں سنا آپ نے؟ نہیں دیکھا کیا؟ کل کا جو راجا تھا آج کا رنگ بنا گھوم رہا ہے، نہیں دیکھا کیا آپ نے؟ اسی اونا اور بلاول میں آپ جوڑ ڈالیے، جن کی کئی کئی انڈسٹریاں تھیں، کئی کئی ملیں تھیں، بڑا کاروبار تھا، کتنی بورڈیں تھیں، آج دیکھیے کیا حالات ہیں ان کے۔ تو میرے پیارے یہ سب چیزیں جو آتی ہیں یہ جانے والی چیز ہیں، لیکن ہاں اگر رب کی رضا کے ساتھ، رب کے فضل کے ساتھ، اس کی ذات پر یقین رکھ کے تم نے ایمانداری سے جو کچھ کمایا ہے تو وہ کمائی ہوئی صرف دولت نہیں بلکہ وہ نعمت ہے۔ دولت اور نعمت میں بھی فرق ہے۔ دولت تو غیروں کے پاس بھی ہے لیکن ان کے پاس وہ دولت نعمت نہیں ہے، وہ دولت نعمت نہیں ہے۔ تو دولت آتی بھی ہے، دولت جاتی بھی ہے، اور نعمت وہی ہوتی ہے جس پر رب کا فضل شامل ہو، جو رب کی رضا کے ساتھ حاصل ہوئی ہو۔ وہ دولت صرف دولت نہیں، وہ نعمت بن جاتی ہے، اور نعمت جس کے فضل سے آتی ہے وہ دے کر کچھ واپس نہیں لیتا، وہ تو دینے والا ہے، دیتا ہی رہتا ہے۔ تو میرے پیارے غیروں کے پاس جو ہے وہ صرف دولت ہے، تم نے بھی صرف دولت حاصل کرنا چاہا، اسی لیے آج مالدار ہوتے ہو، کل غریب ہو جاتے ہو۔ تو صرف دولت حاصل مت کرو بلکہ ارادہ رکھو کہ دولت ہماری ضرورت ہے، لیکن مولا ہمیں وہی دولت چاہیے جس دولت سے تو راضی ہے، تیرے رضا کے ساتھ وہ دولت ملے، تیرے فضل کے ساتھ وہ دولت ملے، تو وہ دولت نعمت بنے گی، اور جب وہ نعمت بنے گی تو پھر تمہارے گھر آ کے جائے گی نہیں، وہ تمہاری نسلوں میں اس کا فائدہ پہنچے گا۔ یہی فرق ہے۔ اس فرق کو جب آپ نے اس لکیر کو مٹا دیا تو یقیناً آپ بھی پریشان ہونے لگے، جیسے دنیا پریشان ہے ویسے آپ بھی پریشان ہیں۔ آج اچھے دن کسی اور کے ہیں، کل اچھے دن کسی اور کے ہو جائیں گے۔ یہ زمانے کے لیل و نہار ہیں، یہ اتار چڑھاؤ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ آج کوئی اور ہے، ایک زمانے میں بابر تھا، اکبر تھے، لودھی تھے، فلاں تھے، ڈھمائی۔ اس ہندوستان کے اتہاس میں دیکھیے ہر دور میں کوئی نہ کوئی راجہ رہا ہے، کیا اس کا نام و نشان ہے؟ یہ زمانہ ہے، سورج نکلتا ہے، چڑھتا ہے، پھر ڈوبتا ہے، پھر نکلتا ہے۔ اسی طرح سے زمین بھی گردش کرتی ہے، جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا، جو کل ہوگا وہ آج نہیں ہے، یہی چلتا رہتا ہے میرے پیارے۔ یہ سب چیزیں نہیں رہ جاتی، لیکن ہاں جس نے بھی اللہ کی رضا کو اپنی زندگی میں سب سے آگے رکھا، مقدم رکھا، وہ رہے نہ رہے اس کا چراغ روشن رہتا ہے۔ غوث اعظم نہیں ہے ظاہری طور پہ، لیکن ہمارا یقین بولتا ہے کہ وہ ہیں۔ خواجہ خواجگاہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے لیکن وہ ہیں۔ مخدوم سمنا کو ہم نے نہیں دیکھا، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہماری نظروں میں وہ طاقت نہیں کہ ہم انہیں دیکھیں، لیکن وہ اس محبوبیت کے مقام پر ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ اس لیے ان بزرگوں کے چاہنے والے ہیں آپ، تو اسی طرح بننے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کو، اپنے رب کو یاد کیجئے، برائیوں سے اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ میرے پیارے، یہ برائی جو ہے نا، انسان تو چلا جاتا ہے لیکن اس کی میل جو ہے نا اس کے نسلوں میں آتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ گئے تو آپ کی برائی چلی گئی، نہ نہ نہ، وہ نسلوں میں بھی جائے گی۔ آپ کی برائی سے جو آپ کی اولادیں گھر میں پلی ہیں، بڑھی ہیں، ان میں بھی کیفیت پیدا ہوگی، کیفیت پیدا ہوگی۔ تو آپ بتائیے ایسا کام کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے ہم آپ کو چاہیے کہ ان ذکر کی محفلوں میں، یادوں میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک اچھے انسان بنے اور سچے مسلمان بنے۔ مسلمان جھوٹ بولے تو حیرتی کی بات ہے۔ اسلام ہی تو وہ مذہب ہے جو کہتا ہے کہ جھوٹ گناہ ہے، اور اسلام کو ماننے والا مسلمان کہلاتا ہے، اور مسلمان سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ اسلام کہتا ہے انصاف کرو، اور مسلمان ہی سب سے زیادہ بے انصافی کرے، تو کیسا مسلمان ہے جو بے انصافی کرے؟ اسلام کہتا ہے معاملات میں دیانتداری کرو، اور اسلام مسلمان ہی بے ایمانی کرے، تو کیسا مسلمان ہے کہ بے ایمانی کرتا ہے؟ تو یقیناً کہیں نہ کہیں آپ کا جو اسلام سے رابطہ ہے وہ کہیں نہ کہیں کمزور ہے میرے پیارے۔ اسے مستحکم کرو، اسے مضبوط کرو۔ آج بھی اگر آپ اپنے دلوں میں وہ مضبوطی پیدا کر لیں تو یقین جانیے نہ حضرت رسول اللہ شاہ کا فیضان آپ سے دور ہے، نہ غوث اعظم کا کرم آپ سے دور ہے، نہ خواجہ خواجگاہ کی عطا آپ سے دور ہے، نہ مخدوم سمنا کا فیضان آپ سے دور۔ یہ سب تو قریب ہے، آپ ہی دور ہیں تو کیا کیا جائے؟
اپنے دل کی حالت کو بدلو میرے پیارے، اللہ کی رزاقی پر یقین رکھو، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جب بھی رہو کامیاب رہو، اور کامیابی ایمان و عمل سے ہے، ایمان رب کے فضل سے ملا۔ اب اچھے عمل کرنا تمہیں ہے تاکہ اس ایمان کی تم قدر کر سکو جو رب کے فضل سے ملا ہے، اور ایمان کی قدر ہوگی جو ایمان چاہتا ہے تم سے وہ تم کرو، فرائض کا خیال رکھو، واجبات پر عمل کرو، اچھے اخلاق رکھو، لین دین معاملات میں حقوق میں انصاف رکھو۔ یہ ہے اصل بات۔ اگر یہ آپ کر لیا تو کسی میں طاقت نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مٹا سکے، نہ مٹا پایا ہے نہ مٹا پائے گا۔ ہر دور میں کچھ برائیاں ہوتی ہیں، کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، نسلیں مٹ گئیں۔ نمرود کی قوم کا کہیں پتہ ہے کیا؟ فرعون کی قوم کا کہیں پتہ ہے کیا؟ حامان کی قوم کو جانتے ہیں کس خطے میں رہتی ہے پتہ؟ نہیں پتہ ہے نا؟ لیکن آپ تو ہیں، آپ بھی تو 1500 سال ہونے جا رہا ہے، آپ ہیں نا روئے زمین پر، اور کہاں نہیں ہیں آپ؟ کہاں نہیں ہیں آپ؟ کسی ایک خطے کی بات نہیں ہے، جتنے بھی خطے ہیں اس روئے زمین پہ ہر جگہ ہیں آپ، ہر جگہ ہیں آپ۔ لیکن احساس کرو میرے پیارے، احساس کرو، صرف فیل کرو۔ میں جو درد آپ سے بیان کر رہا ہوں فیل کرو۔ برائیاں نمرود کی قوموں میں، فرعون کی قوموں میں، شداد کی قوموں میں، حامان کی قوموں میں، ان سب کی قوموں میں تھی، وجود مٹا دیا گیا، پلٹ دیے گئے۔ لوط کی قوموں کو دھسا دیا گیا، غرقاب کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، مٹا دیا گیا، رب کی نافرمان ہوئی، یہ سزائیں دی گئیں، زمین کو پلٹ دیا گیا۔ لیکن میرے پیارے، کیا آپ آسمان سے اترے دودھ کے دھولے ہیں؟ کیا آپ سے گناہ نہیں ہوتا؟ آپ نافرمان نہیں ہیں کیا؟ آپ سے کہا رب نے کہ سود مت کھایا کرو، کیا بیاج پہ کام نہیں کر رہا مسلمان؟ آپ سے کہا رب نے کہ شراب حرام ہے، کیا مسلمان شراب نہیں پیلا؟ آپ سے کہا گیا کہ جوا حرام ہے، کیا مسلمان جوا نہیں کھیلتا؟ آپ سے کہا گیا کہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، کیا آپ رمضان میں روزہ نہیں چھوڑتے؟ آپ سے کہا گیا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، کیا آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ سب رب کی نافرمانیاں نہیں ہیں؟ ایک وہ قوم جو نافرمانی کرے تو زمین میں دھسا دی جائے۔ آپ 1500 سالوں سے قوم کا کوئی نہ کوئی طبقہ نافرمانی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وجود باقی ہے۔ کب یاد کرو گے ان احسانوں کو میرے پیارے؟ اس میں کوئی کسی کا کارنامہ نہیں ہے، بس رب نے اس زمانے کو اپنے محبوب کی رحمت کا زمانہ کہہ دیا ہے۔ یہ رحمت للعالمین کی رحمت کے زمانے کا صدقہ ہے کہ اللہ کسی قوم کو دھسا نہیں رہا ہے میرے پیارے۔ جس دور کو، جس زمانے کو، جب سے آقا اپنی ظاہری حیات کے ساتھ اس دنیا میں آئے تب سے لے کے صبح قیامت تک یہ زمانہ اللہ نے اپنے محبوب کی رحمت کا زمانہ ڈکلیئر کر دیا ہے، تو اب رحمت کے زمانے میں عذاب نازل نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود ہر بار نافرمانیوں کے آج بھی 1500 سالوں سے تم روئے زمین پر آباد و شاد ہو۔ یہ رسول کی محبوبیت کا صدقہ ہے۔ مانو احسان میرے پیارے، اگر ان احسانوں کو بھول جاؤ گے تو وفادار نہیں ہو پاؤ گے، احسانوں کو یاد کرو گے تو وفاداری کا تمہارے اندر صرف پیدا ہوگا، وفاداری کا جز پیدا ہوگا، وفاداری تم میں آئے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے آپ کو پہچانو اور اچھے انسان بننے اور بنانے کی کوشش کرو۔ پہلے خود بنو، پھر اپنے بچوں کو بناؤ، اپنے گھر کو بناؤ۔ یہ گلی گلی، قریہ قریہ گھوم گھوم کے تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی اسلامی کلچر نہیں ہے۔ یہی تو مصیبت ہو گیا نا، ایک جماعت نے سارا ٹھیکہ لے لیا، باقی سب چادر توڑ کے سو گئے۔ وہ تو کر رہے ہیں نا کام، ہماری ضرورت نہیں۔ جبکہ ہر باپ جو اس گھر کا مالک ہے وہ اسلام کا، دین کا مبلغ ہے۔ ذمہ داری اس کی تھی کہ پہلے وہ دین سیکھے، پھر اپنے بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو دین سکھائے۔ یہی سسٹم تھا اسلام میں۔ اگر یہ رائج ہوتا تو ہر شخص ذمہ داری سمجھتا، ذمہ داری سمجھتا تو اتنی گھروں میں گمراہی نہیں ہوتی۔ ایک نیا کنسپٹ نکال دیا گیا جس کی وجہ سے تباہی آئی ہے۔ آپ یاد رکھیے، جو کام آپ گناہ کا کریں گے اس دنیا میں، سمجھ گئے آپ نا، اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے، غلط طریقے میں پیسہ کما کے گئے، پھر نسل آپ کی آئی، آپ کی اولاد، اس نے غلط طریقہ اختیار کیا، اس نے بھی جوا، شراب، یہ وہ بدماشیوں میں ساری دولت خرچ کی۔ اب وہ جو گناہ کرے گی نا،
تو اس کے گناہ کا گناہ صرف اس کے کھاتے میں نہیں لکھا جائے گا، کچھ پرسنٹ آپ کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا، چونکہ آپ سبب بنے اس کے گناہ کے۔ اگر آپ دولت چھوڑ کر نہ جاتے تو وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ تو اب جو گناہ وہ دنیا میں رہ کر رہا ہے، قبر میں آپ کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ اپنی ذمہ داریوں سے مت موڑو میرے پیارے، یہ سب کچھ بتایا جاتا ہے، بتایا جا رہا ہے آپ کو، آپ جانتے بھی ہو، عمل کرنے کی ضرورت ہو۔ آؤ ہم سے مل کر حضرت لال شاہ بابا کی روحانیت کو گواہ بنا کر یہ کہتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ حضرت ہم سمجھ گئے، ہم نے سمجھا تھا، ہم ڈر گئے تھے کہ یہ نشان مٹایا جا رہا ہے تو آپ کا نام مٹ جائے گا، ہم اس سے معافی چاہتے ہیں۔ آپ کا نشان یہ دنیاوی نشان سے باقی نہیں ہے، جب آپ کے نشان کو اللہ نے نشان بنا دیا ہے تو دنیاوی نشان مٹنے سے آپ کا نشان نہیں مٹے گا۔ ہم ان کی روحانیت کو گواہ بن کے کہیں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے زندگی گزاری اور اپنے آپ کو رضا مولا میں وقف کیا، راہ مولا میں آپ کا سفر جاری رہا، راہ مولا میں ہر قدم پر ذکر مولا کرتے رہے۔ ہمیں بھی کچھ اس عمل کا صدقہ عطا کر دیجئے تاکہ ہماری بھی زندگی میں اللہ کی رضا پرائٹی پہ آ جائے۔ ہم ہر کام کو کرنے سے پہلے ہمارے ذہن میں، قلب میں یہ بات پہلے آئے کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس سے ہمارا رب راضی ہے کہ نہیں۔ اگر صرف یہی سوچنے لگو تو ہزاروں گناہوں سے بچ جاؤ گے، ہزاروں گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ میرے پیارے، ضرورت ہے آپس میں متحد ہو جاؤ، محبت سے رہو اور اپنے کردار کو اچھا رکھو۔ اختلاف موت ہے، اتحاد قوت ہے، زندگی ہے، حیات ہے۔ ایک رہو، نیک بن کر رہو۔ کوئی ضرورت نہیں کسی پہ تبصرہ کرنے کی، آپ یہ کام کر لو نا، پھر دیکھو زمانہ پھر تمہارے قدموں میں نہ آ جائے تو کہنا۔ کیسا اتحاد تھا معلوم ہے؟ جذبہ اخوت۔ بات لمبی ہو رہی، جذبہ اخوت کیسا تھا معلوم ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روم سے جنگ چل رہی تھی، کئی دن ہو گیا، بات آگے نہیں بڑھ رہی، وہیں کے وہیں۔ اور مدینے کے لوگ اپنا گھر میں 2 روٹی ہے تو 1 روٹی جنگ کے میدان میں بھیج رہے ہیں، 1 روٹی پہ کھا رہے ہیں، اسی پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ کئی مہینے گزر گیا تو خیال آیا کہ بھائی حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم اتنے دنوں سے یہاں بیٹھے ہیں، مدینے کے لوگ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے ہمیں رسد بھیج رہے ہیں اور جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں آ رہا۔ اسی جماعت میں، جنگ کے اس میں حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بڑے ہی صاحب جانباز اور جذباتی آدمی تھے، اور یہ صرف نیزہ لے کے لڑتے تھے، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھتے تھے، اس پہ کوئی وہ بھی نہیں باندھتے ہوتے، ایسے ہی بیٹھتے تھے۔ کئی دن ہو گیا یہ حضرت عمر نے تقریر فرمائی کہ ایسا ایسا ہے، مدینے کے لوگ اپنا پیٹ کاٹ کے یہاں رسد بھیج رہے ہیں اور ہم لوگ کچھ کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ حضرت زرار سنے تو اب دوسرے دن جب جنگ ہوئی تو حضرت زرار اتنے جذبات میں آ گئے کہ وہ دشمنوں کے کیمپ میں گھستے چلے گئے، صفوں میں اتنا آگے گھس گئے کہ دشمنوں نے انہیں قید کر لیا۔ شام کو جب جنگ ختم ہوئی تو جتنے زخمی تھے ان کو اٹھا کے لایا گیا، جتنے لوگ تھے ان کو گنا گیا کہ کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ زخمی ہوئے، سب ہو گیا۔ تو دیکھا گیا کہ ایک مسنگ ہے۔ کون مس ہے؟ کہا حضرت زرار مس ہے۔ پھر پوچھا گیا کسی نے دیکھا کہ ہاں وہ لڑتے لڑتے دشمنوں کی صف میں گھس گئے تھے، شاید وہاں وہ گرفتار ہو گئے۔ اب دن بھر جنگ کرنے کے بعد تھکے ہوئے لوگ خیموں میں اپنے بیٹھ کر کے، کسی کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، کوئی جو ہے ایک نوالا روٹی توڑ کر منہ کو لے جانا چاہتا تھا، کوئی بیٹھ کے کھانے کی تیاری کرا، تھکے ہوئے لوگ تھے نا۔ یہ خبر کیمپ میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ ہمارے بھائی زرار کو دشمنوں نے قید کر لیا۔ آپ یقین جانیے جیسے خبر پہنچی، جس کے ہاتھوں میں پانی کا گلاس تھا اس نے گلاس رکھ دیا، جس کے ہاتھوں میں روٹی کا ٹکڑا تھا اس نے روٹی رکھ دی، جس کے خیمے میں جو لیٹا ہوا تھا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ دن بھر تھکے ہوئے بھوکے پیاسے جنگ لڑتے رہے، آخر روٹی کیوں رکھی، پانی کا گلاس تم نے کیوں رکھ دیا؟ کہا کیسے کھا لوں میں، میرا ایک بھائی دشمن کی قید میں ہے، خدا جانے دشمنوں نے اسے پانی دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، خدا جانے دشمنوں نے اسے روٹی دیا ہے کہ نہیں دیا، خدا جانے وہ اذیت میں ہے کہ آسانیوں میں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یقین جانیے پوری رات غازیان اسلام میں، مجاہدان اسلام نے پوری رات شب بیداری رب کی بارگاہ میں دعا کر کر کے گزاری، اور صبح جب ہوئی تو ایک نئے جوش کے ساتھ
اب جنگ ہی فتح نہیں کر رہی ہیں، اپنے بھائی کو دشمنوں سے رہائی دلانی ہے۔ اتنا زور کا مارکا ہوا کہ جو جنگ 20 دنوں میں نہیں جیتی گئی تھی وہ اسے ایک دن میں فتح کر لی گئی۔ یہ تھا ہمارا ایک مومن سے قلبی تعلق میرے پیارے، جو آج ختم ہو گیا۔ ختم ہو گیا تو ہم بھی ختم ہو رہے ہیں نا، مٹ ہی رہے ہیں نا، روز بروز بدنام۔ اور ہمارے ساتھ بڑی آسانی، ہم دوسروں کو کہتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے، دوسروں پہ الزام مت رکھو، یہ سب ہماری خامیوں کا، گناہوں کا بیک فائر ہے ہم پر۔ ہم متحد نہیں ہیں، ہم باکردار نہیں ہیں، ہم معاملات میں صاف نہیں ہیں، ہم لین دین میں صاف نہیں ہیں، ہم ایماندار نہیں رہے، ہم انصاف پسند نہیں رہے۔ آپ بتائیے، جو چیزیں ہمارا حسن تھی، مسلمانوں کا حسن تھی، آج وہی آپ میں نہیں ہے تو بیک فائر تو آئے گئی۔ باقی آپ سنتے رہیے جذباتی باتیں، اسٹیجوں سے، محفل سما سے سب کو جنت کا ٹکٹ تو ملتا ہی ہے، وہ ٹکٹ آپ بھی لے لیے، جانے کی تیاری کیجیے۔ ہوگا کچھ نہیں، سب زمینی پر رہ جائیے گا۔ ایمان رب کے فضل سے مل گیا ہے۔ اچھے عمل کرو میرے پیارے، اچھے انسان بنو، اچھے انسان بنو۔ جس دن تم بن جاؤ گے، خدا کی قسم، 313 تھے بدر میں، زیادہ نہیں تھے۔ کتنے تھے؟ اب 313 تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سارا جہان ابھی باقی ہے۔ 7 بلین پاپولیشن ہے دنیا کی، 1.8 بلین سے مسلمان ہیں۔ بدر میں تو 313 تھے، 1000 سامنے مقابلے میں تھے، کامیاب کون ہوئے؟ 313 کامیاب ہوئے۔ طاقت ان کے پاس نہیں تھی، تعداد ان کے پاس نہیں تھی، رسد ان کے پاس نہیں تھا، لیٹسٹ ویپن ان کے پاس نہیں تھا۔ کیا تھا ان کے پاس؟ بدر کے سپاہیوں کے پاس جتنے بھی غزوے بدر میں تھے بدری لوگ، ان کے پاس کیا تھا؟ رمضان کا مہینہ، روزے سے تھے، کھانے کو روٹی نہیں تھی، لڑنے کو تلوار نہیں تھی، کھجور کی شاخ لے لے کے جنگ کر رہے تھے، اور سامنے والے کھانا پینا، دیگیں چڑھی ہوئی، کھا پی رہے ہیں، لیٹسٹ ویپنس ہیں، برچھے بھی ہیں، تیر بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، تلوار بھی ہے، ڈھال بھی ہے، سب کچھ ہے۔ سامنے کا یہ حال ہے، ادھر کیا ہے؟ ایک صحابی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں پہنچے گا، یا رسول اللہ، یہ جو ہیں یہ تو بڑی بڑی تلواریں چمکتی ہوئی لے کر آئے ہیں، ہمارے پاس تو لڑنے کے لیے لاٹھی بھی نہیں، ڈنڈا بھی نہیں، تو میں ان سے کیسے جنگ کروں؟ لیکن یا رسول اللہ، جنگ ضرور کروں گا، نہیں ہے سامان جنگ کرنے کا، لیکن جنگ تو کروں گا، آپ پر اپنے آپ کو قربان کروں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب مسکرائے، پوچھا کہ اچھا تمہارے پاس لڑنے کے لیے کچھ چیز نہیں؟ کہا یا رسول اللہ نہیں ہے، جان ہے، لڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے کھجور کی شاخ توڑی اور کہا جاؤ اس سے جنگ کرو۔ آپ سوچئے، ادھر تلوار ہے، ادھر کھجور کی لچکتی ہوئی نم شاخ ہے، کوئی مقابلہ ہے؟ تو وہ صحابی تھے، آج کے یہ نہیں تھے۔ اگر یہ ہوتے تو وہیں بھی پوچھ دیتے کہ کیا مذاق ہے، یہ لوہے کے مقابلے میں تلوار دی جا رہی ہے؟ وہ اتنی سخت ہے، اتنا کتنا کنتو پرنتو بٹ، لیکن وہاں شروع کر دیتے، وہ اتنی سخت چیز ہے، یہ اتنی نرم چیز ہے، وہ لوہا ہے، یہ ہری شاخ ہے، کیا مقابلہ ہے؟ یہ سب کرتے نا۔ لیکن وہ صحابی تھے، نہیں دیکھا انہوں نے کہ نبی کیا دے رہے ہیں، یہ دیکھا ہی نہیں، دیا جھپٹ کے لے لیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی کیا دے رہے ہیں، وہ تو بس یہ دیکھ رہے تھے کون دے رہا ہے، کون دے رہا ہے۔ اور دشمن کے مقابلے میں اتر گئے۔ ایک دشمن نے دیکھا کہ یہ کیسے ہیں، کہ کھجور کی ہری نم شاخ لے کر آئے ہیں، کس کے مقابلے میں؟ تلوار کے مقابلے میں لڑنے کے لیے۔ عجیب بیوقوف آدمی ہے، اس کی سمجھ سے کہا چلو اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ وہ آپ صحابی کو دیکھ کے، جن کے ہاتھوں میں نبی کی دی ہوئی کھجور کی شاخ تھی، دیکھ کر آگے بڑھے اور تلوار چلائی، چلو اس کو ایک جھٹکے میں ختم کرتے ہیں۔ اس نے تلوار اٹھائی وار کرنے کے لیے، ادھر سے جو کھجور کی شاخ دی تھی نبی نے، انہوں نے کھجور کی شاخ اٹھائی، ادھر رحمت الہیہ مسکرا اٹھی، رحمت الہیہ مسکرا اٹھی، ارے بڑھا دے بڑھا دے، تو میرے محبوب پہ اس قدر اعتماد کرے گا، بھروسہ رکھے گا، یقین رکھے گا، میری رحمت تجھے مایوس ہونے دے گی؟ بڑھا دے بڑھا دے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ادھر سے تلوار بڑھتی ہے، ادھر سے نبی کی دی ہوئی کھجور کی شاخ بڑھتی ہے، اور جب دونوں ٹکراتی ہے تو آپ صحابی کے ہاتھوں میں کھجور کی نم شاخ، شاخ نہیں تلوار بن جاتی ہے۔ یہ یقین کا پاور ہے میرے پیارے، یقین کا پاور ہے۔ جو سب کچھ آپ کے پاس ہے، آپ اس کا استعمال نہیں کر رہے ہو۔ رب کی ذات پر یقین رکھو، ہمارے آقا تو ہیں نا، اتنا پیار کرنے والے آقا،
روئے زمین پہ کوئی ماں کوئی باپ اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنے ہمارے آقا ہم سے پیار کرتے ہیں. اور ہم تو مانتے ہیں کہ ہمارے آقا ہیں، ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. یہ تھوڑی کہا ہے کہ تب قریب تھے اب نہیں ہے. قرآن تو قرب قیامت تک کے لیے قریب ہیں تو ہیں. تو جو اتنا قریب ہو، اتنا پیار کرنے والا ہو، پھر بھی خوف ہم پر ہے، پھر بھی پریشانی ہے، پھر بھی بے اطمینانی ہے. نہیں میرے پیارے، یہ روش بدلو، معاملات میں دیانتداری رکھو، ایماندار بنو، اچھے مسلمان بنو، نماز کی پابندی کرو. سمجھ گئے نا؟ نماز کی پابندی کرو. صرف ایک مومن بندہ اگر ہر وقت باوضو رہے، اب میں خان کا ہی بات بتاتا ہوں، صرف باوضو رہے، وضو ٹوٹے فون وضو بنا لے، 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ وقت باوضو رہے، ہمیں کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نہ جن تمہارے پاس آئے گا، نہ بھوت آئے گا، نہ آسیب آئے گا، نہ جادو کا اثر ہوگا. خالی باوضو رہو. بولو کیا کرنا ہے؟ بابا کے پاس بھاگ بھاگ کے جاؤ گے یا باوضو رہ کے سب سے نپٹا لو گے؟ بولو نا. باوضو رہو. اب نماز، کتنی برائی ہیں ہمارے یہاں. ہم کہتے ہیں کہ آپ دور بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر دنیا داری میں پھنس جاتے ہیں. صبح اٹھے تو سیدھے جانا ہے، بندر پہ جانا ہے، مچھی خریدنا، مچھی بیچنا، ان کو دینا ان کو دینا، صبح شام کاروبار 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 کاروبار، اتنا الجھا ہوا ہے کہ سب بھول جاتا ہے. تو چلو اس دنیا داری میں الجھن نکلنا چاہتے ہو، نکلنا چاہتے ہو، برائیوں سے نکلنا چاہتے ہو، اس کے لیے پہلے سے نسخہ دیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائیوں سے بے حیائیوں سے بچاتی ہے. اللہ نے کہا نا، کیوں نہیں مانتے؟ پڑھ کے دیکھ لو. ایک بندہ جب ایک وقت نماز کے لیے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، اللہ اکبر نہیں کہا اس نے، آقا فرماتے ہیں جیسے کہنے والا ہوتا ہے، ابھی کہا نہیں، اللہ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، جاؤ اس کے اندر جتنے گناہ ہیں سب اس سے نکال کر الگ کر لو. وہ فرشتہ آتا ہے اللہ اکبر کہنے سے پہلے پہلے جتنے اس کے اندر گناہ ہیں، جراثیم ہیں گناہ کے، سب اس سے نکال کے نجاست الگ کر دیتا ہے، گٹھی باندھ کے رکھ دیتا ہے. جب وہ بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے مولا تیرے حکم سے میں نے اس کی غلاظت کو، نجاست کو، اس کے کفر کو، اس کے گناہ کو سب اس سے دور کیا، اب یہ نماز پڑھ چکا ہے تو اس کے گناہوں کا کیا کروں، یہ گٹھی بندھی رکھی ہے. تو اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں جب تم نے اس کو الگ کر لیا ہے تو الگ ہی رہنے دو. اب مجھے بتاؤ، فجر پڑھ لی سارے گناہ ختم، بیچ میں پھر کچھ ہو گیا، ظہر پڑھی تو پھر ختم، پھر بیچ میں کچھ ہو گیا، عصر پڑھ لی پھر ختم، پھر بیچ میں کچھ اگر ہو گیا، مغرب پڑھ لی پھر ختم، نیٹ اینڈ کلین رہے نا، پھر بیچ میں کچھ ہو گیا، عشاء پڑھ لی پھر ختم، پھر سو گئے، رات بھر بیٹھ کے ڈرامہ نہیں دیکھا تو، عشاء پڑھ لی پھر ختم، اور اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو تم تو رب کی بارگاہ میں نیٹ اینڈ کلین گئے کہ نہیں گئے؟ بتاؤ اس حدیث کی روشنی میں. تو اتنی ساری نعمتیں ماننے کی ضرورت ہے. میں تقریر نہیں کر رہا ہوں آج، آپ کو صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بھائی نہیں بدلے گا کچھ، مان جاؤ جب تک کہ ہم نہیں بدلیں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلیں. یہ بالکل صحیح ہے، حق ہے. آپ جتنی جلدی اسے مان لیں اور اپنے آپ کو بدلیں، مسلمان ہیں، اسلام کے قریب آئیں، اس کے بتائے راستے پر چلیں، دین کو مانیں، احکام دین کو مانیں، جو ایمان آپ کے اندر رب کا فضل سے آیا ہے اس ایمان کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کریں، اس کے ڈیمانڈز کو پورا کریں. یہاں بھی آپ سربلند رہیں گے اور آخرت میں بھی سربلند ہوں گے. یہی بزرگوں کی محبتوں کا صحیح طریقہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی زندگی کو اپنی زندگی بنانے کی کوشش کی جائے. صرف گاگر اور چادر اور لنگر سے کچھ نہیں ہونا ہے. یہ محبتوں کا اظہار تو ہو سکتا ہے، اور بزرگوں سے محبتوں کے اظہار کرنے پہ بھی ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن محبتوں کا حق نہیں ہے. حق یہ ہے کہ جو انہیں پسند ہے اسی کو اپنی پسند بنایا جائے،
جو ان کی زندگی ہے اسی کو اپنی زندگی بنا جائے، جس سے وہ خوش ہوں وہی کام کیا جائے، جو انہیں پسند نہ ہو اسے نہ کیا جائے۔ اگر یہ بات مان لیں ہم لوگ تو ہمارا ذکر کرنا، محفل سجانا، سننا سنانا سب کارآمد ہو گیا۔ ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا کر سکتی ہے، انداز گلستاں پیدا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اشرفی شہدا تمہارا کر کے دنیا سے کنارہ، رکھتا ہے تم سے سہارا، لو خبر جلدی خدارا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ مالک مولا بے نیازہ، اپنے حبیب پاک کے صدقے، اپنے محبوبین کے صدقے، مولا کریم تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے جرموں کو بخش دے مولا، ہمارے والدین کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے خیش و اقارب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، جمیع مومنین و مومنات کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سب کے قلب کو ایمان کی ضیاؤں سے روشن کر دے، مولا کریم ایمان پر قائم رکھ، خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا کر، ذوق عبادت عطا کر، سجدوں میں لذتیں عطا کر۔ مولا کریم ہمارے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے، اپنے محبوبین کی سچی محبتیں عطا کر، برکتیں عطا کر، نعمتیں عطا کر، اپنے محبوبین کا صدقہ عطا کر۔ یا اللہ ہم میں جو پریشان حال ہے مولا تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بے روزگار ہے مولا تو انہیں روزگار عطا کر دے، جو تنگ دستی کے شکار ہے مولا تو ان کے گھروں میں خوشحالی عطا کر دے، جو بے اولاد ہے مولا تو انہیں صاحب اولاد بنا دے، جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہیں مولا تو انہیں غیب سے اچھے رشتے عطا کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو نظر بد کی نظر سے بچا، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھ، مولا کریم منافقوں کے نفاق سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار،
نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ملیوں میں پتا کہ وجہ کے موڑا ہوتا ہو تمام لوگ